امریکہ نے ہمیشہ جو بھی کہا اور جو بھی کیا وہ اپنے مفادات کے لیے کیا۔ اگر کوئی شخص پاکستان میں بیٹھا یہ سمجھے کہ امریکہ کو پاکستان کے مفادات عزیز ہیں یا اس وقت جو بھی وہاں حکومت ہے افغانستان میں، ایون کسی بھی ملک میں، امریکہ کے بارے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے مطلب کا کام کرتا ہے، اور جہاں اس کا مقصد حل ہوتا ہے اسی چیز کو وہ پروموٹ کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کے بیان دینے سے، جیسے ہم عام طور پہ بات کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی والے یا کون اس کے حق میں ہے کون خلاف ہے، کہ جو انہوں نے جو بیان دیا اسے کون خوش ہے کون ناراض ہے، بات یہاں یہ بھی دیکھنی ہے کہ افغانستان سے جو بھی دہشت گرد پکڑا گیا ہے یا جو انہوں نے اس کی مدد کی اس کو وہاں پہنچانے کی، اس کے بعد پاکستان کے افغانستان کے تعلقات کس طرف جاتے ہیں جی۔ اور کسی بھی صورت میں امریکہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کا کون دوست ہے کون دشمن ہے، پاکستان کو اس سے کیا نقصان ہوگا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو دہشت گرد جو بندہ ہم چاہتے ہیں وہ پکڑ کے ہمارے حوالے کیا جائے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو پاکستان سے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا گیا ہے، اس میں بھی امریکہ کا مفاد تھا۔ دیکھیں بات ٹرمپ کی نہیں ہے، بات کسی صدر کی نہیں ہے، امریکہ کی یہ پالیسی ہے، وہ نیشنل پالیسی پہ عمل درآمد کرتے ہیں، وہ کسی صدر کے آنے جانے سے ان کی پالیسیاں تبدیل نہیں ہوتی۔ اور یہی ہمارا پرابلم ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ایک عجیب قسم کا تاثر بنا لیتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے یا امریکہ ہمارے خلاف ہے۔ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ صرف اپنے آپ کے ساتھ ہے۔ اور خاص طور پر جب بھی ٹرمپ آیا، جب بھی ٹرمپ امریکہ کا صدر بنا، اس نے ہمیشہ امریکی لوگوں کے اور امریکہ کے مفادات کو ہمیشہ سامنے رکھا۔ آپ نے دیکھا اس نے پوری اپنی الیکشن مہم میں بھی یہی باتیں کرتا رہا، اور صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد اس نے کیا کیا کام کیا، ساری دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ ٹرمپ اور امریکہ صرف اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عادل صاحب، یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی افغان سے دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی ریٹیلیٹ کیا جائے گا ان کی جانب سے، اور کیا اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جب سے جو عبوری حکومت آئی ہے افغانستان میں، اس کے بعد بہت سے جو دہشت گرد گروپ ہیں انہوں نے جو ہے افغانستان کے اندر دوبارہ سے اپنے آپ کو ری الائن کیا ہے، اور ان کے جو پاکستان کے اندر ان کے رابطے ہیں وہ بھی دوبارہ سے ری الائن ہونا شروع ہوئے ہیں۔ جو سچویشن اس وقت پاکستان کی سرحد کے اوپر ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو اکوڑا خٹک جو طالبان کے لیے ماضی میں ایک اہم مدرسہ ہوا کرتا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سے طالبان نے جو ہے اپنی تعلیم و تربیت لی تھی، تو وہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسی کو نشانہ بنایا رہا ہے۔ بیسیکلی جو طالبان کے مختلف گروپس ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو جیسے داعش ہے وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے، اس کو بھی جو پکٹس ہے افغانستان کے مختلف جگہوں پر جو ہے وہاں پر اور بھی بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو ٹولیوں کی شکل میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ جو پاکستان اور افغانستان کو جو ہے مشترکہ طور پر سوچنا چاہیے کہ دہشت گرد جو ہے وہ کسی کے لیے جو ان کے لیے وہ ایک نان سٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ اپنے مفادات کے تحت چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ وہ پاکستان میں بھی دہشت گردی کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں بھی گائے بگائے جو ہے وہ دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے دونوں ملکوں کو جو ہے اپنی جو معاملات ہے ان کو ڈسکس کرنا چاہیے، اپنے جو ایک تحفظات ہے وہ دور کرنے چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے جو انتہا پسند گروپ ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہے، جو افغانستان اور پاکستان کو آپسی تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، عبوری حکومت اور پاکستانی گورنمنٹ کے درمیان، اس کو کون فل کرے گا؟ اور دوسرا یہ کہ جو افغانستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بات تو پاکستان اور افغانستان کو یقینی طور پر سوچ سمجھ لینی چاہیے، اور اس پہ یقین کر لینا چاہیے کہ دونوں ملکوں کا مفاد اسی میں ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے۔ اب اس وقت جو صورتحال افغانستان میں ہے،
इसमें कोई शक नहीं कि जो मौजूदा हुकूमत है, अबूरी हुकूमत है अफ़गानिस्तान की, उसने अफ़गानिस्तान के मुआशी हालात में बहुत अहम किरदार अदा किया है और वहाँ पे निस्बतन जो दहशतगर्दी है उसमें कमी वाक़या हुई है। ये अब सारी दुनिया ने इस चीज़ को महसूस किया है और वहाँ पे एक स्टेबल हुकूमत जो है वही पाकिस्तान के लिए भी ज़्यादा यकीनी की सूरत हाल है। यहाँ स्टेबिलिटी है, यहाँ जो हमारे हालात हैं इस वक्त यहाँ पे सिक्योरिटी के, इसके लिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आपस में अलाइंस होना बहुत ज़रूरी है। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के हालात हैं, यकीनी तौर पर पिछले कई सालों से जिस तरह वहाँ जंग जारी रही और कौन कौन सा मुल्क वहाँ पे इंटरफेयर करता रहा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को एक पेज पर बैठ के अपने मामला ठीक करने की बहुत अशद ज़रूरत है और इसी में दोनों की बेहतरी है। अब बाकी कई मुल्क ऐसे हैं, मेरा ख्याल है, जो ये शायद चाहते हैं कि इस तरह यहाँ पे ख़ास तौर पर भारत को ये बात कभी भी गवारा नहीं हुई कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो किसी तरह से भी ठीक रहें और वो इस खित्ते के अंदर अपसेट जो सूरत हाल है वो देखना चाहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा अफ़गान हुकूमत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और कभी भी ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश ही नहीं की जिससे अफ़गानिस्तान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई कॉन्ट्राडिक्शन या कोई जंग की सूरत हाल पैदा हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो हमारी सरहद है उस पे कोई हालात अच्छे नहीं हैं, सरहद पे हालात खासे कशीदा हैं। आदिल साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा है कि ये जो सूरत हाल है रोल करने के लिए सियासी महाज पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें करने की ज़रूरत है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए और हो क्यों नहीं रही? फिर देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत ज़रूरी है, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। जो तहरीक इंसाफ 3 दफ़ा की जो हुकूमत है जो KPK के अंदर, उनके जो चीफ एग्जेक्टिव है उनको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करने की ज़रूरत है। वो जब तक तहरीक इंसाफ बतौर जमात, क्योंकि उनकी देखें आप ग्राउंड के ऊपर जो है उनकी पेनिट्रेशन है तहरीक इंसाफ की, वहाँ पर उनके राब्ते स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे लोग दहशत गर्दी से मुतासर है और वो वोटर किसके हैं? वो तहरीक इंसाफ के वोटर है। तो बेसिकली इसमें अहम रोल जो अदा कर सकती है वो तहरीक इंसाफ अदा कर सकती है। वहाँ पर लोगों की जो रिजर्वेशंस है उनको दूर कर सकती है, क्योंकि देखें बाजी में भी बहुत सारी दफ़ा जो है वो कभी सवात में ऑपरेशन हुआ है या बॉर्डर के साथ जितने भी इलाकों में ऑपरेशन हुआ उससे मुतासर जो है वहाँ के मकामी लोग हुए। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप अगर कोई प्लान करते हैं, अगर पॉलिटिकल क़यादत और जो है वो फौज एक पेज पर होती है और वहाँ पर कोई ऑपरेशन किया जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों के जो रिजर्वेशंस है, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, जैसे माजी में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, तो इस दफ़ा को लाए अमल बनाना चाहिए, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके वहाँ पर एक सॉलिड ऑपरेशन जो है वो होना चाहिए और इन दहशतगर्दों का वहाँ से ख़ात्मा होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर इनकी इस तरह का ना हुआ तो सूरत हाल आने वाले दिनों में जो है मज़ीद तशवीशनाक हो सकती है।